إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من فضائل ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما بلغ ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأخیه ارکب الى هذا الوادی فاعلم لی علم هذا الرجل الذي يزعم انه نبی یاتیہ الخبر من السماء واسمع من قوله ثم آتنی الى آخر الحدیث۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے بھائی کو یہ حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ، سواری لو اور جاؤ۔ مکہ میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کی خبر لے کے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ انہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو اپنے بھائی سے کہتے ہیں ارکب الی ھذا الوادی، اس وادی مکہ کی طرف سوار ہو کر جاؤ۔ فَعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ، اس آدمی کے بارے میں معلومات لے کے آؤ، الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نبی، جو یہ خیال کر رہا ہے یا یہ گمان کرتا ہے یا لوگوں میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یاتیہ الخبر من السماء، جس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے یعنی وحی آ رہی ہے۔ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، اس کے پاس بیٹھو، اس کی بات کو اچھی طرح غور سے سنو، ثم آتنی، اور پھر میرے پاس آؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہ کیا ہے اور کیا کہتا ہے۔ فانطلق الاخ حتی قدمہ، ان کے بھائی روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ وسمع من قولہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں۔ ثم رجع الی ابی ذر، اور وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچے۔ فقال لہ، اور ان سے کہا رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ مکارم اخلاق ہیں، یعنی اچھے اخلاق، اچھے کردار اور اچھے سلوک کو اختیار کرنے کی باتیں کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، اور جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ شاید کوئی شاعر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کی کلام، اس کی بات شعر نہیں ہے، شعر کا جو وزن ہے یا جو شعر کا سسٹم ہے وہ اس کا کلام نہیں ہے۔ فقال، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ما شفیتنی مما اردت، میں نے جو تمہیں چاہا تھا کہ وہ خبر لے کے آؤ گے، تم وہ خبر میرے پاس نہیں لائے، یعنی تمہاری خبر کافی شافی نہیں ہے۔ فتزود وحمل شنتہ لہ، انہوں نے زاد رہ لیا، اپنا مشکیزہ پانی کا بھر لیا، فی ہما، جس میں پانی تھا، حتی قادم مکہ، اور خود مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ بھائی کی لائی ہوئی خبر پر انہیں کوئی اعتماد نہیں ہوا، کوئی سکون نہیں ہوا، کہا کہ یہ خبر شافی کافی نہیں ہے، لہذا خود آئے۔ فات المسجد، مسجد میں پہنچے۔ فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ ولا یعرفہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا، شکل سے پہچانتا نہیں، پہلے کبھی ملا نہیں، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہا۔ وَكَرِهَ أَن يَسْأَلَ عَنْهُ، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی سے پوچھیں،
کوئی یہ کہے گا کہ کیوں پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں، خود سے تلاش کرنے کے لیے آ گئے۔ حتی ادرکہ بعض اللیل، یہاں تک کہ اسے رات کا کچھ وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ دن کو پہنچے، اپنے طور پر تلاش کرتے رہے، نہیں ملے، رات ہو گئی، رات کا کچھ وقت بھی گزر گیا۔ فرآہ علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا۔ فعرف انہ غریب، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی نیا آدمی ہے، ظاہر ہے کہ محلے کا، قریب کا، جان پہچان والا نہیں ہے۔ فلما رآہ تبعہ، جب انہیں دیکھا تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ فلم یسأل واحد منہما صاحبہ عن شیء حتی اصبح، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے، کھانا وانا کھلایا سلایا، لیکن نہ حضرت علی نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، اور نہ انہوں نے پوچھا کہ نبی کا اعلان کرنے والا شخص کون ہے۔ ثم احتمل قرینہ وزادہ الی المسجد، اب ثم احتمل قربتہ وزادہ الی المسجد وظل ذلک اليوم، کچھ کھانا پینا جو اس کے پاس پانی تھا وہ لیا اور پھر مسجد میں چلے گئے اور وہاں سارا دن گزار دیا۔ ولا یراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی امسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں ملے، پھر اگلی شام آ گئی۔ فعاد الی مضجعہ، پھر وہ جس جگہ لیٹے تھے وہیں لیٹ گئے۔ فمر بہ علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ گزرے۔ فقال اما نال للرجل ان یعلم منزلہ، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس آدمی کو ابھی تک جو یہ چاہتا تھا اس کی منزل مقصود ابھی تک نہیں ملی۔ فاقامہ، اس آدمی کو کھڑے کیا۔ فذهب به معه، اور اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر چلے گئے۔ لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ مہمان نوازی کی کتنی بہترین مثال ہے کہ مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، لا رہے ہیں مسجد میں، لے جا رہے ہیں، ایک دن، 2 دن اور تیسرا دن بھی، اور پوچھا تک نہیں کہ کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے، بس دیکھا کہ نیا آدمی ہے، کھانا کھلا دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں۔ فذهب معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث، تیسرا دن آ گیا۔ فعاد علی مثل ذلك، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ یہ صاحب اسی طرح وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاقامہ، انہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ثم قال، اور کہا، اب تیسرے دن ساتھ لے لیا، اب کہتے ہیں کیونکہ مہمانی 3 دن ہوتی ہے کہ آج بھی اگر یہ نہیں بتاتا تو کل تو میری طرف سے اس کو چھٹی ہوگی، 3 دن میرا فرض ہے وہ آج پورا ہو جائے گا۔ اب تیسرا دن ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے پوچھا، کہا الا تحدثنی ما الذی اقدمک، بھائی تم مجھے بتا نہیں دیتے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، ہمارے پاس اس جگہ، اس مسجد میں بار بار آ رہے ہو، وجہ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ قال ان اعطیتنی عہدا ومیثاقا لترشدننی ففعل، کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ یہ عہد معاہدہ کرو، میرے ساتھ پکا وعدہ کرو کہ تم میرے معاملہ میں میری رہنمائی کرو گے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ فاخبرہ، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے آنے کا جو مقصد تھا وہ بتا دیا۔ قال فإنہ حق، حضرت علی کہتے ہیں کہ جس آدمی کے بارے میں تم نے سنا کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ واقعی حقیقی نبی ہیں، وَهُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي، صبح، آج یہ تیسری رات ہے، صبح جب میں گھر سے نکلوں تو میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، میں اگر دیکھوں گا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تیرے لیے کوئی خطرہ کا باعث ہے تو میں ایک طرف ہو کر تھوڑا اس انداز سے رک جاؤں گا کہ گویا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ایک سائڈ میں ہو گیا ہے، چھوٹے دیہاتی ماحول تھا بھی۔ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہو جاؤں گا، تم اس طرح سمجھنا کہ تم چلے جا رہے ہو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دونوں اکٹھے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں کے معروف آدمی ہیں اور یہ نیا آدمی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم میرے ساتھ، اگر میں رکوں تو سمجھو کہ مجھے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے تمہارے لیے، میں رکوں گا تم آگے ہو جانا، جیسے خطرہ ٹلتا سمجھوں گا میں آؤں گا پھر میرے پیچھے لگ جانا۔ بہترین انداز سے ان کو ساتھ لیا۔ کہتے ہیں فَإِن مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي، جب میں چلوں گا تو پھر میرے پیچھے لگ جانا، حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، جس جگہ میں داخل ہوں گا، جس گھر میں جس جگہ میں داخل ہوں گا تم میرے پیچھے داخل ہو جانا۔ فَفَعَلَ، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ فَانْطَلَقَا يَقْفُوهُ، وہ چلے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، حتیٰ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں آپ تشریف فرما تھے یہ وہاں پہنچ گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، اس جگہ داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کی احادیث، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سنا، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، اور اسی مجلس میں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ کا انداز، اس کی اثر پذیری، پہلے ہی واز میں، پہلی ہی مجلس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، ارجع الی قومک فاخبرهم حتی یاتیک امری، اپنی قوم کی طرف خاموشی سے پلٹ جاؤ، یہاں خاموش رہو کیونکہ وہاں کا ماحول ابھی ایسا نہیں ہے، اپنی قوم کی طرف پلٹ جاؤ، انہیں جا کے میری طرف سے پیغام دے دو کہ وہ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ میری طرف سے آپ کو دوبارہ کوئی پیغام پہنچے، اس کے بعد کھل کر اسلام کا اظہار کرنا، دعوت دینا۔ قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، میں تو اب یہاں سے نکلوں گا تو ان مشرکین مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے کلمے کا، اپنے اسلام کا کھلے عام اعلان کروں گا۔ لَأَصْرُخَنَّ، میں چلا چلا کے کہوں گا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ فخرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نکلے، حتیٰ اتی المسجد، مسجد حرام تک پہنچے، فنادى بأعلى صوته، تو پوری آواز سے، پوری قوت سے انہوں نے اپنی زبان سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہاں جس ماحول میں کلمہ پڑھنا جان دینے کے قریب قریب تھا، اس ماحول میں بے خوف کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا، زور سے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ کہنا اس ماحول میں تو ایسے تھا جیسے کہ بھیڑوں کے چھتے میں آدمی ہاتھ ڈال دے تو بھیڑیں کیسے آرام سے بیٹھی رہیں گی۔ فنادا، جیسے ہی اس نے آواز دی، ثم قام القوم فضربوه حتى اضجعوه، مشرکین مکہ اٹھے، انہوں نے مارنا اور پیٹنا، زد و کوب کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ مار مار کر انہیں گرا دیا۔ وَأَتَى العباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، وہ ان پر لیٹ گئے، یعنی ان کو نیچے لے کر لیٹ گئے کہ کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، دوسرے کی جان چھڑانے کے لیے جیسے آدمی اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اور کہا وَيْلَكُمْ، تمہارا برا ہو، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بنی غفار کے شخص ہیں، ان کے ایک فرد ہیں، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ، اور اس کا قبیلہ تمہارے شام جانے کے راستے میں جب تجارت کے لیے جاتے ہو تمہارے راستے میں یہ قبیلہ پڑتا ہے، آج اگر اس کو مارو گے کل کو تمہارے اس لیے راستے سے گزرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ انداز اختیار کیا کہ یہ تو تمہارے راستے کے بہت بڑے قبیلے کا فرد ہے، تو لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت کمی کی، ان کو انہوں نے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی قوم سے بچا لیا۔ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهِ، اب یہ مکہ سے گئے نہیں، مکہ ہی میں موجود ہیں، اگلا دن چڑھا، دوبارہ نعرہ لگا دیا، پھر اسی طرح بلند آواز سے کلمہ پڑھا سارے لوگوں کے درمیان، فَضَرَبُوهُ، انہوں نے انہیں پھر مارا، وَسَارُوا عَلَيْهِ، خوب بڑھ کے، اور انہوں نے اپنے
بھڑاس نکالی، فَأَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور پچھلے کل کی طرح دوبارہ ان کے اوپر لیٹ گئے اور اس انداز سے ان کی جان چھڑائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب اسلام لے آئے تو پھر کسی قسم کا خوف، کوئی خطرہ انہوں نے محسوس نہیں کیا، مار کھائی لیکن اپنے اسلام کو علی الاعلان بیان کر دیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرا راستہ، اپنے گھر آنے کے لیے میرا راستہ نہیں روکا۔ میں نے اجازت لی، گھر میں پردے کا انتظام کہنے کا کہہ دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر آیا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی۔ کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی ناراضگی، لیکن ہیلا بہانہ کوئی چیز نہیں، مجھے آپ نے کبھی اپنے گھر میں داخل ہونے سے نہیں روکا۔ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، اور میرے اسلام لانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح خوش تھے کہ جب بھی مجھے دیکھا ہمیشہ آپ نے تبسم فرمایا۔ یہ دونوں باتیں تو ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا حصہ تھا کہ اگر کسی کو دیکھتے چہرے پر تبسم کی لہر دوڑ جاتی، یہ اظہار ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے صحابی ہیں، دوست ہیں، ایک چیز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے سامنے چہرے سے صرف تبسم کا اظہار کرنا یہ بھی تمہارے لیے عبادت اور صدقہ ہے۔ اور لوگوں کو بتائیں گے تو کیا خود اس پر عمل نہیں کریں گے، اور پھر کوئی خرچ نہیں، کوئی اس میں وقت نہیں لگتا۔ دو بھائی مسلمان آپس میں ملیں، آمنے سامنے ہوں، جب سامنا ہو تو چہرے پر تبسم، تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے، یہ صدقہ ہے، یہ ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد سے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ میرا آپ سے سامنا ہوا ہو اور آپ نے تبسم نہ فرمایا ہو، اور میں نے آپ کے گھر آنا چاہا ہو اور مجھے آپ نے اجازت نہ دی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، میں نے ایک مرتبہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں تو میں گھوڑے پر صحیح جم کر بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ گھوڑ سواری ظاہر ہے کہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، بیٹھتا ہوں تو میں گھوڑے پہ جم کے نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، آپ نے اپنے دست مبارک کو میرے سینے پر زور سے مارا، وقال، اور فرمایا اللہم ثبتہ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا، اے اللہ اس کو گھوڑے پر ثابت قدم، گھوڑے پر مضبوط بیٹھا اور جمع ہوا رہنے والا بنا دے، اور اس کو لوگوں کو ہدایت دینے والا اور خود ہدایت پانے والا بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور وہی اس واقعہ کو قدر تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا الا تریحنی من ذی الخلصہ، کیا تم مجھے اس ذی الخلصہ سے نجات نہیں دلا دیتے؟ ذی الخلصہ ایک قبیلے میں ایک بت خانہ تھا جو بتوں سے بھرا ہوا تھا، پورا بت خانہ تھا، بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دیکھ کر بڑی اذیت، ظاہر ہے کہ اہل توحید کو بت خانہ شرک کا اڈا دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، آپ نبی ہیں، دیکھتے کہ یہاں یہ بتوں کو پوجتے ہیں، یہ رنگا رنگ قسم کے بت انہوں نے جمع کر رکھے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے یہ دیکھ کر سن کر، کیا تم مجھے راحت نہیں پہنچا سکتے؟ یعنی یہ بت خانہ جو ہے اس کو برباد نہیں کر سکتے۔ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَصَمٍ، یہ بت خانہ جو ہے یہ بنی خصم کا گھر تھا، یہ بنی خصم نے یہ بت خانہ بنایا ہوا تھا۔ وَيُسَمَّى كَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةِ، اور اسے یمنی کعبہ کہا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اس مکہ مکرمہ کے کعبہ کے علاوہ کئی جگہ پر عبادتیں اس انداز سے ہو رہی ہیں کہ لوگ مکہ نہیں جاتے، کوئی فلاں شہر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا یہیں جانا کافی ہے، کوئی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو کعبے دی کوئی لوڑ نہیں۔ یہ باقاعدہ کھل کھلا کر اعلان کر کے کہ ہمیں کعبے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں۔
تو یہ مسلمانوں میں اہل سنت میں یہ الفاظ کہنے والے موجود ہیں. اگر شیعہ نجف اشرف چلا جائے، بغداد چلا جائے اور کہے کہ ہمیں مکہ جانے کی، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے، وہ تو ویسے ہی دوسرا کھاتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں. تو اس بت خانہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کعبۃ الیمانیہ، کہ یہ یمنی کعبہ ہے. قال، حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ میری اس سے جان چھڑاؤ، یعنی مجھے جو اذیت پہنچتی ہے مجھے اس سے راحت دلاؤ، کہتے ہیں فانطلقت فی 50 و 100 فارس من احمس، بنی احمس کے 150 فارس، 150 گھڑ سوار نوجوان لے کر میں روانہ ہوا. وکانوا اصحاب خیل، اور یہ 150 کا 150 آدمی بڑے ماہر گھڑ سوار تھے، ہر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے. قالا، کہتے ہیں وکنت لا اثبت علی الخیل، اب میرا اپنا مسئلہ یہ تھا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح سواری نہیں کر سکتا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی، فضرب فی صدری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، یعنی معمولی سا ہاتھ پھیرا نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حتی رأیت اثر اصابعہ فی صدری، آپ نے ایسے ہاتھ مارا کہ میں نے باقاعدہ اپنے سینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اور انگلیوں کا نشان دیکھا. تو یہ بالکل ہلکا پھلکا لگانے سے یا ملنے سے تو نہیں ہوگا نا، جیسے دبا کے کوئی مارا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا دست مبارک جو ہے ان کے سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، ثبت ہو، اسے گھوڑے پر جمع ہوا بیٹھنے والا شاہسوار بنا دے. وجعلہ ہادیا مہدیا، اور اسے ہدایت یافتہ اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے. فانطلق الیہا، اب کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو لے کر اس ذی الخلصہ کی طرف گیا. فکسرہا وحرقہا، میں نے بتوں کو توڑ دیا اور اس بت خانے کو آگ لگا دیا، پورے کا پورا جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا، برباد کر دیا. ثم بعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرہ، انہوں نے اپنا قاصد بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابھی آپ خود وہی ہیں، کہتے ہیں کہ قاصد بھیج دیا تاکہ وہ اب بھاگ کر 150 آدمی آئے گا، راستے میں کہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے. ایک آدمی کو کہا کہ تم جا کے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دو کہ ہم نے اس جعلی کعبے کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس کو برباد کر دیا ہے. فقال رسول جریر، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد نے کہا والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے نبی، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یعنی قسم کھائی اللہ کی، اور کہا ما جئتک حتی ترکتھا، میں تب وہاں سے روانہ ہوا اور آپ کے پاس آیا ہوں جب کہ ہم نے اس جعلی کعبہ کو کیسے کر دیا، کأنہا جمل اجوف، جیسا کہ خالی پیٹ والا کوئی اونٹ ہو، یعنی اس کے اندر جو کچھ انہوں نے جتنے بت رکھے ہوئے تھے سب کو توڑ پھوڑ کر ایسے کر دیا کہ کمرے میں کوئی چیز نہیں ہے. اور اجرب، یا ایسے اونٹ کی شکل میں بنا دیا کہ جیسے کوئی بڑا خارش زدہ اور گرا پڑا بیکار اونٹ ہوتا ہے، یعنی پورے ان کے کعبہ کو، اس گھر کو ہم نے برباد کر دیا ہے. قالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی جنہوں نے یہ آ کے واقعہ بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ کہتے ہیں فبارک فی خیل احمس ورجالہا 5 مرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اخمس، بنی احمس اور ان کے جو گھڑ سوار ہیں ان کے بارے میں 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی. 5 مرتبہ آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی جنہوں نے اس جعلی کعبے کا ستیہ ناش کیا تھا. صحابہ کرام میں سے اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کا وقت دیا، موقع دیا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جان کو ڈھال بنا کر، اپنے آپ کو ڈھال بنا کر پیش کر دیا. اور یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے اذیت پہنچتی ہے فوری طور پر تیار ہو گئے، گھوڑ سوار لیے، ایک چھوٹا سا دستہ ساتھ لیا اور جا کر اس جگہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ایسے نہیں کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ جان چھڑکنے والے لوگ تھے. اللہ تعالی ہمیں
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کے فضائل کے سلسلہ میں ایک ایک دو احادیث جو ہیں وہ بھی آگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کو پڑھیں گے۔ ماہ محرم کا پورا مہینہ تقریباً حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جو ہے وہ قدر تفصیل کے ساتھ، اور اعمال صالح یا اعمال صالحہ کیا ہیں، کون سا عمل صالح ہوتا ہے اور اعمال صالح کیا کیا ہیں، یہ 2 DVDs ہیں احباب کے پاس، جن کو چاہیے وہ جاتے ہوئے لیتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے